ان کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو ہاتھ کی لکیریں ہیں یہ ان کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں. میں نے ان کے ہینڈ پک لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد باقاعدگی سے تفصیلی مطالعہ کیا, کہاں سے کہاں تک پہنچے, کس جگہ پر موجود ہیں, اور جس مقام پر اب آپ کھڑے ہیں یہاں اصولی طور پر آپ کو پورے کا پورا ہاتھ بتاتا ہے کہ آرمڈ فورسز سے متعلق ہونا چاہیے اور 3 اسٹار جرنیل ہونا چاہیے. اچھا, اور آگے چل کر آپ آرمی کی قیادت کریں گے. یہ کب کی بات بتائی آپ نے؟ ان سے میری ملاقات ہوئی وہ 8 سپٹمبر 2020 کی بات کر رہا ہوں. ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے. یہ ساری علامات موجود ہوں تو کیا نیگیٹو دور نہیں آتا؟ جب نیگیٹو دور کی بات کرتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے. عمران خان جن کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے, ان کے مقدر کی لکیر جہاں ساتھ نہیں دے رہی تھی جیل چلے گئے. اور ایک بڑا عام سوال ہے کہ عمران خان کب رہا ہو؟ جو ایک لفظ تھا نا نیگیٹو دور کا, گزار چکے. اب ان کا بہت مقدر ساتھ نہ دینے والا سفر طے ہو چکا. پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی. پچھلے ہفتے ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان طلب فرمایا اور ایک انہوں نے بڑا دلچسپ سوال رکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ 2.5 سال ہمارے اور 2.5 سال آپ کے. تو میں نے بھی ہم سب سے کہا کہ جناب اس دفعہ نون لیگ والے بھی چال ڈالیں گے, سیاست اس طرح سے کریں گے جس طرح سے کرنے کا حق ہوتا ہے. کیا انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے یا اس کی زندگی کے اہم موڑ اس کی ہاتھ کی لکیروں میں پہلے ہی لکھ دیے جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے بانی نیو لاز آف پامسٹری صادق ملک صاحب, جو کہ چاہے سیاستدان ہوں, بیوروکریٹس ہوں یا اعلیٰ عسکری قیادت, یہ ان کی ہاتھوں کی لکیریں پڑھ چکے ہیں, ان کی ہاتھ کی لکیروں کا مطالعہ کر چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو ہاتھ کی لکیریں ہیں یہ ان کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیا پیشن گوئیاں ہیں اور کیا جو ہے وہ خبریں دینے جا رہے ہیں ہمیں. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پامسٹری اور یہ جو علم نجوم ہے ایگزسٹ بھی کرتا ہے؟ آج کل تو ہر دوسرا بندہ انٹرویو میں بیٹھتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کل قیامت آنے والی. اچھا, اس طرح سے ہے کہ جب 2026 شروع ہوا نا تو اس سے تھوڑا سا 1-1.5 ماہ پہلے جتنے بھی یہ نجومی علم الاعداد, پھر اس کے بعد ماہر عملیات, پھر اس کے بعد تجزیہ نگار ہے, اور اس کے بعد فالگیر ہے, یہ سب نے کہنا شروع کر دیا کہ 2026 قیامت کا سال ہوگا. 2026 میں 2026 اینڈ ہے. 2026 میں تیسری جنگ عظیم ہونے جا رہی ہے. اب ان بادشاہوں کو یہی علم نہیں کہ جنگ عظیم ہوتی کیا ہے. اس کی میں نے شروع میں سخت مخالفت کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس پر بات نہیں کی. ایک پوڈ کاسٹ میں پہلے اور اب آپ کے پوڈ کاسٹ میں میں پھر اس کا جواب دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی نا, 8 کروڑ لوگ مارے گئے تھے. ہولو کاسٹ میں 85 لیکس, ایک جگہ پہ 65 لیکس آتا ہے یہودیوں کا قتل ہوا. ایٹم بم چلا. یہ اس طرح سے منہ اٹھا کے کہہ رہے تھے تیسری جنگ عظیم, تیسری جنگ عظیم. اب انہیں جنگ عظیم کے میننگز کا ہی نہیں علم. پھر 2026 قیامت کا سال ہوگا. اس سے پہلے انہوں نے 2012 میں بھی بہت شور و غوغا کیا ہو کہ 2012 قیامت کا سال. 2012 پہ میں ویسے ٹی وی اینکر کام کرتا تھا اپنا چینل پہ. اچھا. تو اس پر میں نے 1 گھنٹے کا پروگرام بولا تھا کہ یہ جو ہے 2012 میں ایک چارٹ ختم ہو رہا ہے, اور اس چارٹ کے ختم ہونے کا مطلب ہرگز قیامت کا سال نہیں ہے. اور دوسرا سیارہ نیبرو سولر سسٹم میں داخل ہو رہا ہے, اور اس کا تعلق جو میں بول رہا ہوں آسٹرونومی سے ہے, ایسٹرولوجی سے نہیں. یہ کیا ڈفرینس ہے؟ ایسٹرولوجسٹ جو ہے یہ اس کا کوئی چارٹ نہیں ہے, یہ پھلڑ بازی سے کام لیتا ہے. ایسٹرولوجر جو ہے, اور جو ایسٹرونومسٹ ہے یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے. اور یہ جو چارٹ بنا ہے جسے نظام شمسی کہتے ہیں,
اور اس سولر سسٹم میں 1 مائکرو سیکنڈ کا جو اس نے تخمینہ لگایا ہے اس سے ہٹ کر کوئی 1 ٹکے کا فرق نہیں آتا، پہلی بات۔ اب 2012 میں ایک کیلنڈر ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیلنڈر ختم ہو رہا ہے تو قیامت ہوگی، تو انہیں کہا گیا کہ یہ سیارہ نیبرو داخل ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلی آئے گی، اور اس تبدیلی کا تعلق علم نجوم سے نہیں ہے، ایسٹرونومی سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اور آپ دیکھیں کہ ابھی 2012 اور 26 کتنے ہوئے، 14، 12 سال میں بہت زیادہ، اور اگلی 14ویں سال جو اب یہ چل رہا ہے اس میں کتنا موسم کا تغیر و تبدل آیا، اور گلیشیئر جو ہے یہاں سے اب یہاں آ کر پگھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ نہ تو کوئی قیامت کا سال ہے 2026، انہوں نے ایک نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں جو ہیں وہ نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تباہی کی بات کرتے ہیں، اور تباہی کی بات کرنے کی وجہ کہ ان کو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ذرا جلدی اٹھا لیں۔ اس کے علاوہ اس کے پیچھے نہ ان کا کوئی علم و فن، نہ کوئی حقیقت، اور نہ ہی کسی بھی علم و فن کے حوالے سے یہ چیز تھی اور نہ ہے، اور جب قیامت کا سال ہوگا تو اس کی نشانیاں ابھی بہت ساری باقی دکھائی دیتی ہیں، واللہ علم بالصواب۔ اچھا، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اسٹرولوجی، آپ نے کہا یہ الگ، علم نجوم یہ الگ چیز ہے۔ علم نجوم اور پامسٹری میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ آپ کا ہاتھ ہے، اوکے، نظر آ رہا ہے، اور میں نے تمام جتنے بھی مستقبل شناسی کے علوم و فنون ہیں ان میں ارکریزی کے ساتھ کئی سال کام کیا، پھر اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر کوئی بھی ایک ایسا علم ہے جسے مقدر شناسی کا علم کہا جا سکتا ہے تو یہ صرف اور صرف پام ریڈنگ ہے۔ جب پام ریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اس پر ارکریزی کے بعد جب ایک لائن پر پہنچا تو آج سے 300 سال پہلے جو جناب حضرت کیرو، جن کا میں باقاعدگی سے فالور ہوں، انہوں نے کروڑ سال پہلے جو سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا اسے کتابی شکل دی۔ 300 سال تک فلیور چینج کر کے اسی پر لکھا گیا، اور کوئی 11 علامات تھی جس کو ڈسکس کیا گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو سوال ایسا ہے کہ بے شمار سوالوں کا جواب نہیں دیتا، اس پر دوبارہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر میں نے اس کو ریوزٹ کیا، باقاعدگی سے اس پر ایکسپیریمنٹ کرتا چلا گیا، اور نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ بنائے، جس میں 32 راجہ یوگ، 101 غیر معمولی علامات۔ دوسرے لفظوں میں آسان طریقے سے بتا دوں کہ کیرو نے لکیروں پر کام کیا اور میں نے سارے کا سارا علامات پر کام کیا، اور یہ ساری کی سارے لکیریں اور علامات جو ہیں رزلٹ اورینٹڈ ہیں، جس کی بنیاد پر میں اسے مقدر شناسی کا علم کہتا ہوں، واللہ علم بالصواب۔ صحیح۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی بڑی شخصیات کے ہاتھ جو ہیں ان کی لکیروں کا مطالعہ کیا ہے، فردن بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میرا ذاتی دلچسپی ہے وہ آپ اکثر سوشل میڈیا پر کہتے دکھائی دیتے کہ میں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے جو ہاتھ کی لکیریں ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے اور کیا آپ نے دیکھا ان کی ہاتھ کی لکیریں؟ میری ان سے پہلی ملاقات جب میرے ایک دوست نے کروائی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کو کسی دوست سے ملوانا ہے۔ اچھا۔ اب میں اسلام آباد گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے دوست پنڈی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، تو رات کو ایک گپ شپ بھی ہوگی، تو میرے ایک دوست ہیں ان سے ملوانا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک بلیک پینٹ، بلیک اینڈ وائٹ چیک دار کوٹ، آپ کی طرح اینک لگائی ہوئی تھی اور خوبصورت بھی لگ رہے تھے۔ تو صاحب تشریف لائے، بیٹھے، اور مجھے کہا گیا کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور ان سے میں نے ملوانا ہے۔ اچھا، اوکے۔ میں نے ان کے ہینڈ پک لیے، ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد باقاعدگی سے تفصیلی مطالعہ کیا، اور میرا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ یہ ناظرین بڑی آپ کے لیے دلچسپی کی بات ہوگی، میں نے جو نیو لاز بنائے ہیں
اگلا جو میرے ویڈیو کا سسٹم آ رہا ہے میں اس میں بھی بتانے جا رہا ہوں. اور میرے ہینڈ پک اٹھا کے دیکھ لیں یا ہینڈ پرنٹ میرے والیومز میں دیکھ لیں, جہاں میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں وہاں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں اس نے ایجوکیشن مکمل کی, یہاں تک اس کی ایجوکیشن ہے اور کس شعبے میں ایجوکیشن ہونی چاہیے. یہ بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے اور یہ علم ہے, چھوٹا سا ایک پیس رہ گیا ہے, یہ میں ویڈیو میں باقاعدگی سے منتقل کر رہا ہوں. میں نے جو سیکھا وہ سارے کا سارا منتقل کر دیا. یہ ایک چھوٹا سا سبجیکٹ رہ گیا, یہ بھی انشاءاللہ میں بڑی جلدی منتقل کر رہا ہوں. ان کو بتایا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, پھر اس کے بعد کب سے سلسلہ شروع ہوا نوکری کا, کہاں سے کہاں تک پہنچے, کس جگہ پر موجود ہیں, اور جس مقام پر اب آپ کھڑے ہیں یہاں اصولی طور پر آپ کو پورے کا پورا ہاتھ بتاتا ہے کہ آرمڈ فورسز سے متعلق ہونا چاہیے اور 3 اسٹار جرنیل ہونا چاہیے. اچھا, اور آگے چل کر آپ آرمی کی قیادت کریں گے. آپ نے یہ اس وقت, یہ کب کی بات بتائی آپ نے؟ یہ میں نے جب ان سے میری ملاقات ہوئی وہ 8 سپٹمبر 2020 کی بات کر رہا ہوں. اوکے, 8 سپتمبر 2020. جا آپ نے تب ان کا ہاتھ دیکھا اور آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان آرمی کی قیادت باقاعدگی سے گزارش پیش کی کہ آپ آرمی کو لیڈ کریں گے, آرمی کی قیادت کریں گے, اور 1 اسٹیپ پروموشن ابھی آپ کی ہونے والی ہے. زبردست. اچھا, اس کے بعد آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے جو چیزیں دیکھیں یا آپ نے جس طرح سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا مارکہ حق کا, اور پھر یہ جو ابھی جنگ بندی میں انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا پاکستان نے, اور ان کے کریڈٹ پہ جو چیزیں ہیں, کیا آپ کو تب اس کا علم تھا, یا اب آپ نے جب وہ ان کا مطالعہ کیا تو کیا دیکھا, اور اب مستقبل میں کیا ان کے کوئی کارنامے سامنے آنے والے ہیں؟ اس طرح سے ہے کہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے, اور مقدر کی لکیر جو 101 غیر معمولی علامات پائی جاتی ہیں, اس میں جو ٹاپ 10 علامات ہیں وہ ایک علامت ہے کہ مقدر کی لکیر 4 شاخہ ہے. اچھا, اب آپ نے اس قانون کو فالو کرنا ہے. جس وقت میں پڑھ رہا تھا انہیں بتایا گیا کہ اگلی 1 اسٹیپ پروموشن آپ کی ہونے جا رہی ہے. اچا, اس وقت یہاں لفظ میں نے کاما میں استعمال کیا, بند نہیں کیا, فل سٹاپ نہیں لگایا. کیوں؟ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز کو باقاعدگی سے نتائج اخذ کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ نیچے یہ دوسری انگلی کے پائے جانے والی مقدر کی لکیر اور تیسری انگلی کے نیچے پائی جانے والی سائن آف اپالو اور لائن آف اپالو جسے شمسی لکیر بھی کہتے ہیں, جہاں جہاں یہ کمبینیشن بناتی ہے وہاں مزید مارکا آرائی سر کرتے ہوئے حامل 10 نظر آتا ہے. نمبر 1. اب جہاں جہاں بھی فیلڈ مارشل صاحب کے ہاتھ پر یہ 3 علامات کے ساتھ یہ دونوں کا کمبینیشن بنتا ہے تو مزید ایک مارکا سر کر لیتے ہیں. اب سوال آپ کا بنتا ہے کہ کیا یہ ساری علامات موجود ہوں تو کیا نیگیٹو دور نہیں آتا؟ وہ بھی آتا ہے. جب نیگیٹو دور کی بات کرتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے, جہاں مقدر کی لکیر اور سن لائن جسے شمسی لکیر کہتے ہیں کمبینیشن نہیں بناتی اور وہاں کٹ پھٹ شروع ہو جاتی ہے اقتدار سے باہر. عمران خان جن کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے اور 6 کے 6 ابھار ان کے بھی نمایاں ہیں, جس کی بنیاد پر ایک لفظ استعمال کیا جائے گا کہ ان کے مقدر کی لکیر جہاں ساتھ نہیں دے رہی تھی جیل چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون ثابت کرتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے ہاتھ پر جہاں جہاں بہت اچھی مقدر کی لکیر اور سن لائن کمبینیشن بناتے ہیں وہاں وہاں انہوں نے مزید عروج و ارتقاء حاصل کیا. والعلم بالصواب. چونکہ عمران خان کا ذکر آپ نے کیا, بانی پیٹے, تو ایک بڑا ایک ان کی جو فالوورز ہیں یا عمران خان کے چاہنے والے ہیں, ان کی پارٹی کے کارکنان ہیں, ان میں ایک بڑی تشویش پائی جاتی ہے اور ایک بڑا عام سوال ہے کہ عمران خان کب رہا ہوگا. عمران خان بہت ایک عرصہ وہ جو ایک لفظ تھا نا نیگیٹو دور کا گزار چکے. اچھا, میرے سارے پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھ لیں,
سب نے 40 ڈیٹیں دی ہیں. کتنی 40 آپ نے سنی ہے آپ نے؟ ہر نجومی پامسٹ اور جتنے بھی دیگر تجزیہ نگار دوسرے تیسرے لوگ ہیں, انہوں نے 40 ڈیٹیں دی کہ آج باہر آ رہے ہیں, اس ڈیٹ کو باہر آ جائیں گے. بالکل سنی ہے نا. اور بہت سے آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اٹھا کے دیکھ لیں, ہر دوسرا شخص یہی کہتا ہے کہ یہ اس ماہ جو ہے عمران خان اس تاریخ کو رہا ہوں گے, اس تاریخ کو رہا ہوں گے. میرے پروفیشن کے لوگوں پر آ جائیں, ان کا بھی یہی حال رہا. بالکل. میرا کوئی بھی ایک پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھ لیں جس میں میں نے کہا ہو کہ رہا ہو جائیں گے. میں نے صرف ایک سمپل ورڈ یوز کیا ہے کہ ابھی ان کا مقدر ساتھ نہیں دے رہا. اب ان کا بہت مقدر ساتھ نہ دینے والا سفر طے ہو چکا. اب آگے چل کر کچھ عرصہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, اب لفظ استعمال کر رہا ہوں کچھ عرصہ, ابھی نہیں. لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ پچھلے بھی جب بارگیننگ ہوئی ہے تو باہر آ رہے ہیں. کچھ عرصہ ٹھہر جانے کے بعد پھر ان کی مشکلات میں کمی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور مسائل کا حل ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے. واللہ علم بالصواب. پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی. مجھے پچھلے ہفتے ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان طلب فرمایا. اچھا. اور مجھے بتایا گیا کہ میاں نواز شریف کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے بس ایکس پرائم منسٹر کا لفظ یوز کیا ہے. تو طلب فرمایا انہوں نے. اوکے. میں اسلام آباد حاضری بھرنے کے لیے گیا اور میرے سے پوچھا گیا, اور ایک انہوں نے بڑا دلچسپ سوال رکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ 2.5 سال ہمارے اور 2.5 سال آپ کے. 2.5 سال پہلے میں جناب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے, اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی بھی, جس میں بلاول بھٹو بھی ہو سکتے ہیں, وہ بنیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس وقت یہ جو پیالی میں طوفان آیا ہے, چل رہا تھا اور اب بھی چل رہا ہے محسن نقوی صاحب کے بیان کے نتیجے میں, یہ پیالی میں طوفان ہے. اچھا, اب محترم عاصم علی زرداری کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ سیاست نہیں کرتے, چال ڈالتے ہیں. کیا ڈالتے ہیں؟ چال ڈالتے ہیں. تو میں نے بھی ہم سب سے کہا کہ جناب اس دفعہ نون لیگ والے بھی چال ڈالیں گے, سیاست اس طرح سے کریں گے جس طرح سے کرنے کا حق ہوتا ہے. واللہ علم بالصواب. اگلا صاحب. آپ نے چیزیں جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ کر دی ہیں. نہیں, میں نے بالکل, آپ بات تو سمجھ گئے ہوں گے, اب اس سے زیادہ اور کیا کہوں. اگلا سوال. صحیح. اچھا, ملکی اگر سیاست کی بات کی جائے اور ملکی حالات کی بات کی جائے تو پاکستان جس طرح سے اکانومی اور یہ عالمی جنگ کے بعد مہنگائی, فیول کی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں. عالمی جنگ کے بعد یہ جتنی بھی فیول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پاکستان میں بڑھ رہی ہیں, اس کے علاوہ پوری دنیا میں. بالکل. میں اسی طرح کہ پاکستان کے حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا جانے کے امکانات ہیں. جو بچوں نے بھی سنتا تھا کہ پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے, وہ جو چل رہا ہوتا ہے آج کل. جب میں جوان ہوا تب بھی سن رہا تھا, اب میں بوڑھا ہونے کو ہے تب بھی سن رہا ہوں. تو یہ معاملہ پچھلے 75 70 78 سال سے چل رہا ہے کہ پاکستان مشکل حالات میں گزر رہا ہے. اور کبھی ایک زمانہ میں ٹیلی فون کی کال جو ہے وہ ایک بار ملائیں تو 24 گھنٹے چلتی تھی. سرتاج عزیز صاحب کے دماغ میں آئی بات ہے کہ اس پر زور دیا جائے, تو انہوں نے اپنا پورا بجٹ پورا کرنے کے لیے مہنگی کر کے کال 3 منٹ کی کال کر دی, اور پھر ریٹ بھی بڑھاتے ہی چلے گئے. پھر ان کا خیال تھا کہ ڈالر اگر سارے اکٹھے کر لیے جائیں, جو ڈالر اکاؤنٹ تھے تو وہ بھی انہوں نے اکٹھے کروا دیے. اب جو صاحب بیٹھے ہیں جو بھی ہیں, ان کا خیال ہے کہ سارا زور IMF کے حکم کی تعمیل میں تیل پر لگا دیا جائے تو عوام کا تیل نکال لیں, اور اس تیل کے نتیجے میں ہمارا شاید تیل نکل ہے پاکستان کا تیل نکالنے کے لیے, اس عوام کو خوشحال کرنے کے لیے نہ فارمولہ پچھلے 77 سال میں کوئی آیا اور نہ موجود ہے. اور آگے چل کر میں دعا کر رہا ہوں, لگتا ہے کہ اسی طرح سے پاکستان چلتا رہے گا. واللہ علم بالصواب. اچھا, پبلک انٹرسٹ کی اگر میں بات کروں تو عام عوام یا عام آدمی جو بھی ہمارا ویور ہے, جو پوڈ کاسٹ سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے,
اس کا پرائم جو انٹرسٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے لیے کیا ہوپ ہے, کیا امید ہے, کیا پاکستان میں کوئی مسیحا آنے والا ہے, کوئی آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا کوئی ایسا شخصیت آئے گی؟ تھا کہ ٹکے تھا 4 سر گھوڑا آندر سے پتر اسی کے اندر سے بڑا مہنگا. میرے والد صاحب فرمان لگے کہ 1 روپیے سے 4 سر گھوڑ, وہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ 1 روپے کا 4 سر گھوڑ بکتا تھا تو مہنگا تھا. پھر میں نے سوچا کہ میں نے اپنے بچوں سے یہ نہیں کہنا کہ گڑ مہنگا. میں نے ایک طریقہ کار سیکھا, آپ بھی سیکھ لیجئے کہ مہنگائی کو پاس کرنا سیکھتے ہیں, مہنگائی کرونا بند ہو جائے گا. میں نے مہنگائی کو پاس کرنا سیکھا, اور مہنگائی پاس کرنے والے لوگ جو ہیں دوسروں کی نسبت غیر معمولی ترقی کرتے ہیں. 500 روپے کلو بھی ہو جائے تو کبھی مہنگا نہیں ہوا. مجھے اس لیے فرق نہیں پڑے گا کہ مجھے ڈھنگ آ گیا کہ مہنگائی کس طرح سے پاس کرتے ہیں, اور جو شخص مہنگائی پاس کرنے کا ڈھنگ جان جاتا ہے وہ بہتر حالات کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور مہنگائی کا رونا بند کر دیتا ہے. واللہ علم بالصواب. یہ تو آپ نے ایک ڈپلومیٹک سا جواب سا ڈپلومیٹک, کیسا آپ ڈپلومیٹک. نے عوام کو جو ہے وہ آس امید بھی ان کی جو ہے وہ توڑ دی ہے. اور آس امید 70 سال سے لیے پھرتے ہیں, دادا مر گیا, بابا مر گیا, خود مرنے کے قریب 70 80 90 کے ہو رہے ہیں, اور ابھی بھی امیدوں پہ زندہ رکھیں گے. انہیں کوئی سلوشن دے. میں سلوشن دے رہا ہوں, میں امید نہیں دے رہا. امید دیتے ہیں اس شخص کو جو مطلب بسر مرگ پر چلا جائے کہ نہیں تو زندہ رہیں گا. وہ جڑا زندہ ہے انہوں کی اس چیز کی امید ہے, اس کو سلوشن دیں. میں سلوشن دے رہا ہوں, اور یہ زندہ لوگوں کے لیے سلوشن ہے کہ مہنگائی کو پاس کرنا سیکھیں. واللہ علم بالصواب. صحیح. اچھا, اور کن کن معروف شخصیات کی ہاتھوں کا آپ نے مطالعہ کیا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ کس کا نہیں دیکھا. اصل میں میرا مسئلہ کیا ہے, دیکھیں میرے پاس آتی ایلیٹ کلاس ہے. اچھا, اس کی کیا وجہ؟ شاید شروع میں اس کلاس میں انٹر ہوا تو میرے پہ رب نے کرم کیا کہ کچھ بہتری کی طرف چل نکلا, تو پھر ساری کی ساری جو ایک ایلیٹ کلاس ہے وہی میرے حصے میں آئی, اور انہی کے ساتھ میرا گٹھ جوڑ رہتا ہے. واللہ علم بالصواب. ماضی کے جو سیاسی شخصیات ہوں, لیڈران ہوں, یا پھر دور حاضر کے, آپ نے جو کہ بتایا کہ آپ مختلف شخصیات کو اس طرح سے آپ ان کا مطالعہ کر چکے ہیں, اوور آل کیا کنکلوژن آپ نے نکالا؟ اگین آپ نے کہا کہ مہنگائی کو پاس کرنا سیکھ لیں, عوام کو تو آپ نے دے دیا. سیاستدان تو بڑے اچھے طریقے سے مہنگائی پاس کر لیتا ہے. سیاستدان کو تو گر آتا ہے کہ کس طرح سے مہنگائی پاس کرنی ہے. مجھے بتائیں کہ ماسوائے ایک آدھ اب لاکھوں ممبر قومی اسمبلی اور دوسرے اہم عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں. ان میں سے ایک آدھ نے کسی نے مہنگائی پاس نہیں کی ہوگی, ادروائز سب مہنگائی پاس کر رہے ہیں. واللہ علم بالصواب. سر بڑا بولڈ طریقے سے بول رہا ہوں, کوئی ذومانی بات نہیں کر رہا. اچھا, کون سا ایسا کوئی یادگار واقعہ, کوئی ایسی شخصیت نے کوئی ایسی بات کر دی ہو آپ کے ساتھ شیئر, جب آپ نے یقینی طور پہ آپ نے بتایا کہ آپ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں ایلیٹ کلاس اور ان کے اس طرح سے مطالعہ کرتے ہیں, تو کوئی یادگار واقعہ آپ کی لائف کا, کوئی آپ نے کسی بڑی شخصیت کا دیکھا ہو تو کوئی منفرد یا مختلف چیز روٹین سے ہٹ کے ہوئی ہو؟ ناظرین, بڑا دلچسپ سوال ہے. یہ اینکر حضرات بیٹھے کیا رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ اس کی یہ پیشگوئی سچ ثابت ہوئی اور اس کی عمر 60 سال ہوتی ہے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ 60 سال میں ایک ہی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی ہے. انہوں نے سوال جو میرے سے پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ کوئی دلچسپ واقعہ. ہر روز نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے, ہر ہاتھ پر ایک نئی دنیا تخلیق ہو چکی ہوتی ہے. اس کو پڑھتا ہوں تو ہر انسان کے اندر ایک پوری کائنات ہے, اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ایک کیا واقعہ, یا اس نجومی کی طرح کہا جائے جو زیچہ بنا کر کہتے ہیں, جس کو میں زیچو ویچو کو نہیں مانتا کیونکہ وہ مقدر شناسی کا علم نہیں. اگین میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, جو اچھی بات نہیں ہے. جو آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو یا آپ شیئر کرنا چاہیں ناظرین کے ساتھ. ذہن میں بابا, ہر بندہ جو ہے اس میں ایک کائنات ہے. یہ تو اس بندے کے لیے ہو کہ جس نے 60 سال کے بعد ایک پیشگوئی درست کی, تو میرا واقعہ یاد رہ گیا. نجومی یا جو پامس ہیں وہ
عموماً ہم دیکھتے ہیں خوشخبری سناتے دکھائی دیتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے؟ لیکن آپ نے کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کسی کو, بہت مشہور ہوں کہ میں نیگیٹو بات بھی ٹکا کے کرتا ہوں, لیکن کہنے کا آپ نے کسی کو ڈرا دیا ہو کہ یار تم تو, ارے واہ, جو پروفیشنل اخلاقیات سے واقف نہیں ہے نا وہ لوگوں کو ڈراتا ہے, اور جس کو پروفیشنل اخلاقیات کا علم ہے وہ بڑے اچھے طریقوں سے حرف و لفظوں اور جملوں کا استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے ہاتھ پر رنڈوا ہونے کی لکیر پائی جاتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ رنڈوا ہو جائیں گے. کیا ٹرم استعمال کریں گے؟ کہ آپ اپنی بیوی سے طویل عمر پائیں گے. بندہ تو خوش ہوتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچتا ہے کہ یار میری زنانی تو نہیں مر جائے گی, تو مطلب وہ مر جائے گی. پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی رفاقت لمبی ہوگی, دونوں میں سے ایک نے پہلے تو جانا ہی ہوتا ہے. اب آپ کے ہاتھ پر اگر دوسری شادی کی لکیر ہے تو پھر اس کی گڈ نیوز دیتا ہوں, اگر نہیں تو میں کہتا ہوں کہ دونوں میں سے ایک نے جانا تو ہوتا ہی ہے. مطلب میں رنڈوے کو رنڈوا نہیں کہتا, یہ پروفیشنل اخلاقیات ہے. اور جو آپ جس طرح سے سوچ رہے ہو وہ دل سے واقعی لوگوں کا دل ٹہ جاتا ہے. میں لوگوں کا دل نہیں ٹھاندا, بڑے اچھے طریقے سے بیان بڑا دلچسپ آپ نے تبصرہ کر دیا. کوئی پیچیدہ اس طرح کا کیس بتائیں نا کہ آپ نے کوئی پیچیدہ سا مسئلہ اور آپ بتانے میں ہچکچا رہے تھے. جس طرح بار بار کہہ رہے ہیں نا, میں نے آپ کو مثال دی کہ کس کی 2-4 پیش گوئیاں درست ہوئی ہیں, 2-4 واقعات اس کی زندگی میں ہوئے ہیں, اس سے سنا دیے. میرا تو زندگی میں جب میں ہاتھ دیکھتا ہوں تو وہ پورے کا پورا ایک واقعہ ہوتا ہے. لاکھوں کے اعتبار سے میں ہاتھ دیکھ چکا, تو لاکھوں کے اعتبار سے واقعات ہیں. ہر شخص میں ایک کائنات ہے جس کو میں پڑھتا ہوں, اس میں سنسنی بھی ہے, ڈرامہ بھی ہے, سیکس بھی ہے, کبھی اس میں مار کھا رہا ہے, کبھی اس میں وجیتا ہے. ہر شخص کی زندگی میں ایک تھرل ہے. تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کوئی ایک واقعے کی بنیاد پر جو اس پروفیشن میں ہے, سیلیوٹ ہے اسے کہ وہ ایک واقعے کی بنیاد پر بڑا آدمی بن کے بیٹھا ہے. اچھا, اگر ہم اب ذرا سنجیدہ گفتگو کی طرف آئے, پہلے ہمیں مذاق کر رہے تھے ذرا ٹاپک سے, مطلب پہلے اس بات کا جواب دے کہ پہلے ہم کوئی مزاح یا فنکاری نہیں, مطلب آپ نے لائٹر نوٹ پہ ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی, ابھی میں چونکہ نیشنل ایشو کی بات کرتے ہیں یا اگر جیو پولیٹکس کی بات کریں تو جو حال ہی میں ایران امریکہ جنگ جو کہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے, سمپل جواب ہے امریکہ تو نہ اس جنگ کے نتیجے میں ٹوٹنے جا رہا ہے. اچھا, پہلی بات. صدر ٹرمپ کے بارے میں آپ گورباچوف کو جانتے ہیں؟ اچھا, گورباچوف جو ہے نا وہ اس وقت رشیا کے پریزیڈنٹ تھے جب USSR ٹوٹا ہے. اوکے. اب ان کی طبیعت گورباچوف جیسی ہے لیکن امریکہ نہیں ٹوٹے گا. پہلی بات. ٹھیک ہے. ایران کو نفسیاتی برتری حاصل تھی, نفسیاتی برتری حاصل ہے, اور نفسیاتی برتری حاصل رہے گی. واللہ عالم بالصواب. یہ نفسیاتی برتری کا آپ ایک دفعہ پہلے بھی 1-2 پروگرامز میں آپ تذکرہ کر چکے ہیں, اور جو بظاہر ہے وہ کیا جنگی برتری اور نفسیاتی برتری میں زمین آسمان کا فرق. بالکل, میں یہی تھوڑا سا, تو جنگی برتری حاصل تو نہیں کر سکتا امریکہ سے, لیکن نفسیاتی برتری حاصل تھی, ہے اور رہے گی. واللہ عالم بالصواب. صحیح. آخر میں دیکھنے والوں کے لیے کیا میسج ہے؟ ہوپ آپ نے کہا ہے کہ میں نہیں دیتا, میں حل دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ارے میں مسکین درویش فقیر جھگی نشین, میں کون ہوتا ہوں پیغام دینے والا ہے, اتنا بڑا آدمی جو لوگوں کو پیغام دوں. میرا سلام قبول فرمائیے گا. گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ صادق ملک صاحب موجود تھے, آپ نے ان کی دلچسپ گفتگو سنی. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا, کیسی لگی آپ کو یہ ہماری کنورزیشن پوڈ کاسٹ. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طیب سلہی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.